ہندوستان میں مسلمان اس آزادی کے پیچھے ترستے ہیں۔ بظاہر تو وہ بڑے خوش خود کو کہتے ہیں، لیکن اندر ہمیں معلوم ہے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کو ایک مسلمان بغیر کسی انسان کے خوف کو سر انجام دے، اس کو کہتے ہیں آزادی۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے جو چاہے کرے۔ اب وہاں ہندوستان میں گائے وہ ذبح نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ بیچارے کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہندوستان کا وفادار مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، ہم وفادار ہیں، مانتے ہیں اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے۔ پر کتنے سال گزر گئے، آج تک ہندوستان نے وہاں کے مسلمانوں کو وفادار نہیں کہا ہے۔ آج تک ہندوستان نے، ان کی حکومتوں نے وہاں کے مسلمانوں کو اپنا رعایا نہیں سمجھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ ہمیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ غلامی کا جو تصور ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اسلام سے قبل غلامی کا تصور ہے، اور جب عالمی قانون بنا، بین الاقوامی قانون بنا، اور یہ معاہدہ ہوا تمام لوگوں کا کہ آج کے بعد کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا، تب سے یہ سلسلہ بالکل ختم ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال میں ذکر کروں گا، اور اسی کی بنیاد پر جمعے کا موضوع ہے کہ جب انہوں نے اس غلامی کے تصور کا عالمی معاہدے میں تقریباً 14 صفحات، اس کو کیا کہتے ہیں جو عالمی ہمارا کیا ہے ذہن سے، اقوام متحدہ، اقوام متحدہ نے جب 14 یا 15 صفحات پر مشتمل، میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا، اردو میں بھی موجود ہے وہ، اس میں قانون بنائے، اور قانون یہ بنایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کو غلام نہیں بنائے گا، اور باندی نہیں بنائی جائے گی۔ تو یہ بھی اس قانون کے ساتھ تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ قانون بڑا اچھا ہے، لیکن اصل میں ایک اور تصور دینا چاہتے ہیں، میرے ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، کہ وہ جہاد جیسا مقدس عمل کو ختم کرنا بھی چاہتے تھے کہ اس کا بھی تصور اب اسلام میں نہ رہے، کیونکہ کسی کو غلام بنانا یہ اسلام کا تو مزاج نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو ختم کر کے یہ کہا کہ یہ اسلام نے ہی اس چیز کو کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ انسان کو غلام بنائے۔ بڑا میں سوال جو ذکر کروں وہ یہ سوال ہے کہ اس اقوام متحدہ نے اور ان لوگوں نے جمع ہو کر جو ایک معاہدہ بنایا، اس معاہدے کے تحت یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ اسلام ہی ہے جو غلامی کا تصور دیتا ہے، ورنہ کوئی یہ غلامی کا تصور نہیں دیتا، اس لیے ہم نے یہ چیزیں ختم کر دی۔ آگے سوال سمجھیں جی۔ اب یہ اتنا بڑا اعتراض ہے اسلام کے اوپر، جبکہ اسلام غلامی کے تصور، اچھا انہوں نے یہ اعتراض کیا کیوں؟ اعتراض انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فقہ کی کتابیں اٹھائیں، ہدایہ اٹھا دیں، قدوری اٹھا دیں،
آپ شامی اٹھائیں، آپ جو ہے دیگر جتنے بھی فقہ کی کتابیں ہیں وہ ساری اٹھا دیں، ہر فقہ کی کتاب میں آپ کو باقاعدہ غلاموں کے عنوانات ملیں گے، باندیوں کے عنوانات ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے مسائل نقل کیے ہیں تو تم اس چیز کو مانتے بھی ہو کہ یہ کرنا چاہیے، یہ ان کا اعتراض۔ اور یہ بڑی چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کے ذہن میں اور نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈال لیتے ہیں کہ یہ مسلمان پتہ ہے یہ عورتوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں، ان کو گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو باہر جانے نہیں دیتے ہیں، ان کو ایسے عبایا پہناتے ہیں جو اتنے وہ ہوتے ہیں گرم اور اتنے بالکل جسم کو، تاکہ یہ وہی غلامی والا تصور ہے جو انہوں نے پہلے ان کو غیر رکھا تھا عورتوں کو، ابھی بھی اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ یہ سارا ایک خلط مل کر کے آج کے دور کے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے۔ میں اس مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے آج کا جمعہ اسی موضوع پر ہے کہ آیا ان کا یہ اعتراض اقوام متحدہ کا ٹھیک تھا؟ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کتنے کافر گرفتار ہوئے؟ ہاؤ مچ؟ 70۔ اور کتنے مردار ہوئے؟ 70۔ وہ 70 جو گرفتار ہوئے تو تم نے تو غلام بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے قبل ہی غلامی کا تصور تھا۔ آپ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ وہ باقاعدہ آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ کون سا عمل ہے جو بالکل اس کے باپ اس کو جا کر وہاں چھوڑ دیتے تھے اور وہ بھاگ کر چلے جاتے تھے، ایک عیسائی کے گرجا میں گھس جاتے تھے اور وہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو عیسائیت پسند آئی، اس عیسائی کے ساتھ، اس پادری کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے زندگی گزاری، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ صرف پیسے جمع کرتا تھا، مال جمع کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوهُ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ عجیب انداز سے کہ یہ یہود و رہبانیت اور یہ جو بڑے پوپے اور مولوی، ایک ہے عالم کا کاروبار کر کے پیسے کمانا، وہ غلط نہیں ہے، ایک ہے عالم کا لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے لوٹ کر اپنی دولت بنانا، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اوروں کے حقوق کو کھا کر اپنا جو ہے کیا کر رہے ہیں، بھائی مدرسہ کھول رہا ہوں، بھائی کیوں مدرسہ کھول رہے، پاس میں تو ایک اور مدرسہ موجود ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے مدرسہ کھولنے کی؟ میری بات غلط بتا، وہ مدرسہ موجود ہے، آپ اس طرح کریں کہ آپ کے ساتھ اگر بندے ان کے ساتھ تعاون کر لیں، نہیں میں اپنا کھولوں گا مدرسہ۔ اب وہ کون ہوتا ہے؟ وہ عالم وغیرہ نہیں ہوگا، وہ رہبانین میں سے ہوگا، کسی عالم کا پوتا بیٹا فلانا ہوگا، وہ مدرسہ وغیرہ۔ ابھی جو سوات میں واقع ہوا ہے یہ قاری تو نہیں تھا، یہ محتمم کا بیٹا جو بڑا ہو کر جو ہے محتمم بنا اور جو ہے داڑھی شاڑھی رکھی، آپ اس کی تصویریں دیکھیں۔ اس قسم کے لوگ پھر آگے بڑھتے ہیں، باقاعدہ جو آتا ہے اس کو ہضم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ ان کے تمام پیسے جمع کیے ہوئے کو کیا کریں گے؟ آگ میں گرم کریں گے۔ فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ ان کے چہروں کو اور اللہ ان کی پیٹھوں کو جو ہے اس سے باقاعدہ نشان لگائیں گے، یعنی یہ کس سے؟ اس چیز کو گرم کر کے ان جو ہے جتنا انہوں نے مال جمع کیا ہوگا، اور اللہ ان کو داغیں گے ان کے جسموں کو، اور فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تھا جو تم لوگوں نے جمع کیا تھا، فذوقوہ ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو تم نے چکھنا ہے۔ نہیں میں تو اپنا الگ وہ قائم کروں گا، ہاں اگر آپ کو اختلاف ہے کہ وہاں پڑھائی سے نہیں ہوگا پھر الگ بات ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ سراسر اکثریت اس چیز میں جو ہے مدارس وغیرہ کھلیں تو اس کا عذاب ہے۔
علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مدرسے کے بانی علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے کروڑوں جو ہے ان کے مدرسے سے مستفید ہونے والے بر صغیر اور پاک و ہند اور دیگر تمام علاقہ، یہاں تک کہ یورپ میں ہر جگہ پر ایک صاحب ہے مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دنیا کے آخری کونے میں نماز پڑھی، ایک مسجد میں نماز پڑھی، میں نے وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو بڑا خوش ہوا کہ یہاں بھی امام صاحب ہے، امام صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کتاب ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے دنیا میرے آگے، لیکن مفتی ظہور خان صاحب نے اس پر اعتراض کیا کہ دنیا مفتی تقی عثمانی صاحب کے آگے اور مفتی تقی عثمانی صاحب دنیا کے پیچھے، تو ان نے کتاب کا جو ہے نام تبدیل کر دیا اور جہاندیدہ رکھ لیا۔ بہرحال ہم عصر علماء ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص جو مولوی صاحب تھے، عالم تھے، ان سے پوچھا آپ کس مدرسے کے فارغ ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کراچی بنوری ٹاؤن کا فارغ ہوں۔ یہ یوسف بنوری کہتے ہیں میں نے تب مان لیا کہ اللہ نے بنوری ٹاؤن کو کیا فضیلت عطا فرمائی۔ شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی، جو ہمارے ایک سلسلے سے استاد بھی ہے، ابو الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں بنوری ٹاؤن میں داخل ہوا کأنی دخلت فی الحرم، گویا کہ میں حرم میں داخل ہوا ہوں، مجھے وہ سکون ملا۔ کیوں؟ وہ ان اخلاص کا نتیجہ تھا جو ان حضرات نے جو ہے کیا کر بنیادیں کی تھی۔ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو ایک ایک چیز کا حساب لکھتے تھے۔ اب تو جو محتمیم بنتا ہے اس کے بڑے بڑے گھر بنتے ہیں۔ پھر مالانا شروع ہو جاتا ہے، یہ خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ تو یوسف بنوری رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے کہ یا تو جو ہے مدرسہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ ابو ذر غفاری مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہاں سے ہمارے مفتی مدثر صاحب ہیں، اکثر مجھے ہر مہینے فون کرتے ہیں، مفتی صاحب آٹا، میں فلانے دوست ہمارے خاص طور پہ حارث بھائی ہے، ان کو میں کہتا ہوں آٹا ان کی طرف بھیجتا ہوں۔ بھائی ہاں پیسے لو، خود جمع کرو نا، اپنے جیب میں رکھو۔ تو بہرحال میں عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس غلامی کی زندگی سے نکالنے کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو چھوڑا، عیسائی پادری کو، اگلے کے پاس گیا، اگلے کو چھوڑا، اگلے کے پاس، کہتے ہیں آخری کے پاس جب میں آیا اس نے مجھے کہا، اس کو میں نے کہا کہ ابھی آپ فوت ہونے والے ہیں تو میں کہاں جاؤں؟ غالباً سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے وہ 200 سال سے اوپر عمر تھی، 250 سال تک ان کی عمر تھی۔ اللہ نے ان کو کس کے لیے رکھا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ حضور کا دیدار کریں گے۔ وہاں سے آ کر اس راہب نے ان کو کہا کہ اب کوئی اور تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک شخص آنے والا ہے، ایسا علاقہ ہوگا جہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، وہاں تم جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے انتظار کرنا۔ وہ شخص جیسے آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، وہ نبوت کا دعویٰ جیسے کریں گے آپ نے ان کے نام پر جو ہے کیا ہے، آپ نے اسلام قبول کر لینا ہے۔ کہتا ہے میں اس انتظار میں تھا، راستے میں سفر کر رہا تھا، اس وقت ان کو لوگوں نے پکڑ لیا، ایک قافلے نے، اور ایک آزاد شخص کو انہوں نے غلام بنا کر بھیج دیا۔ یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے، بلکہ اس دور سے پہلے کا دور ہے، اس لیے میں اس کو دلیل کے طور پہ لے کے آ رہا تھا کہ ایک آزاد تھا، اس کو خرید لیا، غلام بنا دیا، یہ طریقہ ہوتا تھا۔ آگے کا قصہ پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ مقصد وہ نہیں ہے، لیکن اس آزاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے اس غلام کو آزاد کروایا سلمان فارسی طرف، اور شرط بھی بڑی عجیب رکھی اس شخص نے۔ شرط یہ رکھی کہ بھائی کھجوروں کے درخت لگائے گا، وہ پھل دے گا پھر چھوڑوں گا۔ دوسری شرط یہ کہ اتنا جو ہے ایک سونے کی مقدار بتائی وہ مجھے دے گا، یہ شرطیں بتائی۔ اور اس راہب نے کہا تھا کہ وہ جس شخص سے تمہاری ملاقات ہوگی اس کے اندر 3 صفات ہوں گی، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور ان کے پس جو ہے پشت پر نبوت کا جو ہے مہر وہ ہوگا، علامت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی نے تو ایک دفعہ آئے، صدقہ لے کر آئے، کہا اے محمد، اب تو نبی نہیں مان رہے تھے نا فی الحال، یہ میں لے کے آؤں، کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ پھر دوسری دفعہ آئے، یہ ہدیہ ہے، حضور علیہ السلام نے خود بھی کہا ہے اور میں تقسیم فرمایا، کہنے لگے 2 پوری ہو گئی۔ تیسری مرتبہ آئے، کہہ تو نہیں سکتے تھے نا کہ میں کیا کروں، میں حضور علیہ السلام کے پشت کو دیکھوں۔ اب حضور علیہ السلام یوں تشریف فرما ہے تو کہتے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اب بہتاب ہے کہ کیا کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان تو میرے پشت پر جو ہے نبوت کے مہر کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، یہ اپنی قمیص اٹھائی، حضور علیہ السلام نے اپنے شانے سے چادر اٹھا کر فرما آؤ سلمان اور دیکھ لو اس مہر نبوت کو۔ کہتے سلمان فارسی تو فرماتے ہیں میں پیچھے سے آیا اور مہر نبوت کے ساتھ میں چمٹ پڑا اور اس کو بوسہ دیا۔ یہ اللہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔
ان کو پھر حضور علیہ السلام نے آزاد کروایا. لمبا قصہ ہے. کیا یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر نہیں بیچا گیا؟ آپ غلام بنائے جا سکتے ہیں اپنوں کے ہاتھ. آپ اپنوں ہی کے ہاتھ جو ہے کنویں میں پھینکے جا سکتے ہیں. آپ اپنوں ہی سے جو ہے آپ کی عزت پر جو ہے وہ لوگ دعویٰ بول سکتی ہیں خواتین. آپ اپنوں سے بے عزت ہو سکتے ہیں. آپ اپنوں کی وجہ سے جیل میں ڈالے جا سکتے ہیں. لیکن جس کو اللہ نے عزت عطا فرمانی ہو، اپنے چاہے ان کو جتنے بھی جو ہے کنویں میں ڈالنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو پھر مصر کا بادشاہ بھی بنا دیتا ہے. تو یہ غلام بنایا گیا، یہ تصور تھا اس وقت بھی، یہ تصور تھا. لیکن کیا ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس تصور کو ختم کر دیا. آپ نے فرمایا جو خود کھاؤ اپنے غلاموں کو کھلاؤ. یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے غلام کو تپڑ مارا ہے، بڑا پریشان ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا فوراً اس کو آزاد کر دو، فوراً اس کا فدیہ ادا کرو. عرض کیا اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ نے فرمایا کر دو. اس کو آزاد کیا. حضور نے فرمایا اگر تم اس کو آزاد نہیں کرتے تمہارے لیے یہ آگ کا سبب بن جاتا. یہ غلاموں کی حیثیت دی، اسلام نے دی ہے. اس غلامی کے تصور سے نکالنے کی کوشش کی. کیا کہا؟ جس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا اپنی بہن کی طرح ہو، یا فلانے کی طرح ہو، یعنی ان کی طرح اپنے پر حرام کر دیا، اس کو زہار کہتے ہیں. اس کا کفارہ میں غلام ہے. قسم کھائی اور اس کو پورا نہیں کر سکا، اس کو جو ہے قسم کو توڑنا کہتے ہیں، اس کے بدلے میں غلام آزاد کرنا ہے. کسی کو قتل کر دیا، غلام آزاد کرنا ہے. ہماری شریعت نے غلامی کے تصور کو ختم کرنے کے لیے دھیرے دھیرے یہ طریقہ کار اختیار کیا. یہاں تک کہ پھر جب قیدی بنا کر لائے جاتے تھے تو 3 قسم کے ہوتے تھے. یا تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو قید کیا جاتا تھا، غلاموں کے 3 میں پورا وہ طریقہ بتا، یا قید کیا جائے گا، یا ان کو آزاد کیا جائے گا، یا ان کو کسی کے متبادل میں کیا کیا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا. اب جن کو قید کیا جاتا تھا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کہاں قید کرے، قید خانے تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگوں میں تقسیم کر لیتے تھے، پھر وہ اپنی خدمت لیتے تھے ان غلاموں سے. یہ تصور اسلام کے اندر تھا، موجود تھا. لیکن کیا ہوا، اسلام نے اس تصور کو بھی دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کی. اور آج جو عالمی معاہدہ ہے ہمارے سامنے، اس عالمی معاہدے میں لوگ ہم سے اکثر یہ پوچھتے ہیں حضرت کیا فلسطین میں جو جہاد ہو رہا ہے تو وہاں اگر اسرائیلیوں پر ہم حملہ کرے تو ان کو غلام نہ بنایا جائے، کیا باندی نہ بنایا جائے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ایک عالمی معاہدہ کیا ہوا ہے اور عالمی معاہدے کو توڑنا جائز نہیں ہے. آپ کو ایک عجیب قصہ سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. یہ بڑا عجیب آدمی تھا. اس بندے نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں اور اپنے 2 نمائندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں 2 نمائندے آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں، کیا تم گواہی دیتے ہو انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے کیا ہے، رسول ہے. پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ مسیلمہ کذاب کے بارے میں کہتے ہو؟ کہتے ہیں نشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کے رسول ہے. کہا تم آئے کیوں ہو؟ کہا اس لیے آئے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کہتے ہیں لنا وبر ولک مدر، الفاظ اس کے چیک کریں، ہم لنا وبر ولک مدر، آپ اس طرح کر لیں، آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، ہم دیہاتوں میں نبی بن جاتے ہیں، آپ شہروں کے نبی بن جائے. معاہدہ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میرے بارے میں آپ کا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ. کہتے ہیں اذان میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان مسیلمہ رسول اللہ. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کے. یہ باقاعدہ اذان میں اس کا اضافہ کرتے تھے. میں کہتا ہوں اذان وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے،
اذان میں نہ یہ جائز ہے کہ تم ابو بکر صدیق کو خلیفۃ اللہ کہو، عمر کا نام اذان میں لو، جائز نہیں، عثمان کا نام اذان میں لو، جائز نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم جو ہے اذان میں یہ شامل کر دو کہ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، اب پھر یہ بھی جائز نہیں ہوگا، وہ جائز نہیں، یہ سارے جائز نہیں، کیونکہ مسلمہ کذاب نے بھی اپنا نام اذان میں شامل کر لیا تھا۔ اذان شعائر اسلام میں سے ہے اور شعائر اسلام میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل کہتے ہیں ہم وہ رسول ہے۔ کہتے ہیں اس پر وحی کیا آتی ہے؟ ان کی وحی سنیں، کہتے ہیں الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل، یہ اس کی وحی ہے کہ تمہیں پتہ ہے ہاتھی کون سا، ہاتھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے نا، تو اس نے بھی اس کے مقابلے میں وہی بنائی، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل، کہ اس کی لمبی جو ہے وہ کیا ہے، دم ہے، اور لمبا اس کا جو ہے وہ کیا ہے، یہ اس کی وہی ہے۔ اور ایک جگہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیغام بھیجا، اور وہ الفاظ آپ حیران میں جائیں گے کہ ایک شخص جو کذاب ہوگا وہ یہی دعویٰ کر سکتا ہے۔ یمامہ کا رہنے والا تھا اور سردار، خود کو سردار بھی تھا وہ۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ قادیانی یہی کہتے ہیں، وہ کہتا جس طرح وہ کہتا تھا نا کہ بھائی مجھے کیا کر لو، گاؤں کا جو ہے نبی بنا دو اور خود شہر کا بن جاؤ، اور یا اس طرح کر لو مجھے اپنا خلیفہ بنا دو، آپ جب یہاں سے چلے جائیں گے میں آپ کا خلیفہ بن جاؤں گا۔ تو مجھے یہ بتائیں مرزا قادیانی کو بھی تو یہ خلیفہ مانتے ہیں، کس بل بوتے پہ مسلمان ہو گئے پھر؟ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے، سب سے پہلے جو مجھے وہی آئی وہ کیا آئی؟ ہم تو وہ غلام ہے کہ ہم آزاد ہو کر بھی غلام ہیں، ہمارا جھوٹا نبی بھی جو ہمارے ہاں جھوٹا نبی بھی پیدا ہوتا ہے وہ بھی ان کا غلام ہے۔ کیا کہتا ہے، مجھے سب سے پہلے جو وہی آئی وہ ایک ایسا لڑکا تھا جو 14 سال سے میرے پاس آتا تھا، فرشتے کی شکل میں ایک لڑکا آتا تھا، وہ انگریز تھا، اور وہ مجھے پہلی وہی جو اس نے کی اس نے کہا آئی لو یو۔ ٹھیک ہے، قادیانی پیار کا مارا تھا، یہ سارے اس کے انگریزی میں، آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں، آئی شیل ہیلپ یو، میں تمہاری مدد کروں گا، یہ قادیانی کی وہی ہیں۔ اور کہا فرشتے کا کیا نام ہے تمہارا؟ تو حضور علیہ السلام پر کون سا فرشتہ آتا تھا؟ جبریل، اس کا نام فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ اب حیران، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تصور کے ساتھ باقاعدہ اس غلامی کے سلسلے کو اسلام نے ختم کر دیا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے بڑی غلامی کا تصور آج بھی قائم ہے۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے ایک لا بنا دیا، قانون بنا دیا کہ یہ مساوات ہوں گے، یہ مساوات کے ساتھ ساتھ انصاف کے ساتھ سب کو برابر حقوق دیے جائیں گے، سب کی تعلیم برابر ہوگی، ایک جیسے تعلیم ہوگی۔ آج میرے اور آپ کی تعلیم ایک جیسی ہے؟ آپ ذرا آج سی این جی سے تھوڑا سا آگے قدم بڑھائیں تو آپ کو ایک سوسائٹی نظر آئے گی۔ کیوں؟ سوسائٹی کس کی ہے؟ وہاں کا فضا بالکل چینج ہے۔ کیوں تبدیل ہے بھائی؟ آپ سوسائٹیوں سے اندازہ لگائیں گے کہ فضائیں تبدیل ہے، آپ تعلیمی نظام سے لگائیں گے حساب کے جو ہے تعلیمی نظام تبدیل ہے۔ پھر کون سی آزادی کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں آپ یہ کہتے تھے کہ سب کچھ برابر ہوگا؟ آپ کے غریب طبقے کا طالب علم جو پڑھ رہا ہے وہ الگ ہے، اور آپ کے جو امیر طبقے کا پڑھ رہا ہے وہ الگ ہے۔ ایک بات کی تھی، جیسے بھی ہو، جیل میں ہو، کون سا قیدی ہے، لیکن بات کی تھی کہ بھائی تعلیم برابر ہو سکتی ہے۔ آپ آج بھی غلامی کے اس تصور میں ہیں جو اس وقت جو ہے وہ کافر لوگ کرتے تھے کہ ابو جہل اور اس قسم کے بڑے غلیظ کافر آ کر حضور علیہ السلام سے کہنے لگے یہ جو آپ کے پاس اصحاب صفہ کے طالب علم پڑھتے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے، گندے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور عجیب غریب قسم کے لوگ ہیں، جب ہم آئیں تو ان کو آپ ہٹایا کریں۔ آج جو آپ کی مدنی مسجد جو ہے وہ شہید کی گئی ہے، اور اس سے پہلے مدرسے کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ کیوں ہٹایا گیا؟
آپ کو یہ دکھایا گیا ہے، صرف یہ دکھایا گیا کہ بھائی وہ ایسی جگہوں پر تھے کہ جہاں نہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ باتوں کو تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہاں طالب علم آتے ہیں تو یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، باہر کے جو ہمارے کے جو باہر کے لوگ آتے ہیں نا گاڑیوں میں، وہ یہاں سے گزرتے ہیں تو طالب علم کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ اس مدرسے کو ختم کر دیں، مسجد کو رہنے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو مدرسے کے متبادل جگہ دی گئی، یہ بالکل یقینی ہے، لیکن مسجد کا یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اب ہمارے ہاں ایک للو پنجو آ کر بیان دے رہا تھا، کہتے یہ مولانا نے اسمبلی میں بیان کیا، مولانا نے للکار کے ساتھ کہا ہے کہ تم ایک اینٹ ہم یہ قائم کر کے دیں گے اور تم ایک مدرسے کا اینٹ گرا کر دو، بیان کرے نہ کرے، مولانا کہاں غائب ہے، مولانا کس بل میں چھپا ہوا ہے، بیچارہ بیان کرے تو کہتا ہے ضرور پیسے لے کر یہ بیان کیا ہوگا۔ یار تم کسی ایک حالت میں ان تو رہنے دو، علماء کو کسی ایک صورت میں تم معاف کرو۔ اور پھر کیا کہنے لگا اس بندے نے جو 2 نمبری کیے، جو ابھی میں نے ٹویٹر پہ اس کا جو ہے سنا، کہتا ہے کہ یہ مولانا غفور حیدری اور دیگر سارے اس میٹنگ میں موجود تھے، وہ اس میٹنگ میں تھے جو مدرسے کے بارے میں تھا کہ مدرسے کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا نہیں تھا، یہ ظالم طبقہ، یہ ظالم عوام، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ مسجد بنانے والے بھی سرکاری تھے، اس کو سرکاری طور پہ بنایا گیا، سرکاری اس میں امام، اور یہ ظالم راتوں رات جا کر مسجد شہید کر کے اس کے ایسا لگے کہ وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں بیٹھا بلکہ وہاں کوئی بیٹا تک نہیں ہو، ایسی جگہ صاف شفاف کا درخت لگا دیے، اور اعلان کیا کر دیا، اعلان یہ کر دیا کہ بھائی یہ ہم نے معاہدہ کر لیا تھا کہ یہاں سے مسجد بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ اس منافقت سے اندازہ لگائیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، 1 نمبر کے ٹٹو ہیں امریکہ کے، یہ اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں۔ آزاد وہ لوگ تھے جب ایک عورت کے آواز پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بنو قینقاع لڑا اور کہا کہ جس نے اس عورت کی کیا کیا، عورت نے، ایک یہودی نے کیا کیا، عورت کے کپڑے کو سنارتا، اس نے عورت کے کپڑے کو ایک کیل یا کسی کے ساتھ جو ہے چپکے سے لگا دیا، عورت کھڑی ہو گئی، اس کا سطر کھل گیا، مسلمان نے اس کو قتل کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں نے مسلمان کو قتل کر دیا، حضور فوراً جنگ کے لیے نکلے ایک عورت کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں اصل آزادی۔ ایک اصل آزادی محمد بن قاسم کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کی صدا پر وہاں سے آتے ہیں، کس کے کہنے پر، حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے محمد بن قاسم جو ایک عورت کی صدا پر آتا ہے۔ آزادی اس کو کہتے ہیں کہ عمر کے سامنے ایک عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے عمر آپ کو کس نے اجازت دی مہر کو متعین کرنے کی، اللہ نے ہمارا مہر کھلا چھوڑ دیا کہ جتنا ہم چاہے رکھے، آپ کو کس نے اجازت دی۔ آزادی اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہو کر عمر کو کہتا ہے عمر آپ کی قمیص اتنی لمبی کیسی ہو گئی، کپڑا تو ہمیں کم پڑ گیا تھا، عمر اس کی صفائی دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں۔ یہ آزادی کہ ایک شخص عمر رتن کے سامنے کہتا ہے عمر آپ اگر ٹیڑھے ہو گئے ہم آپ کو تلوار سے سیدھی کریں۔ آج ہمارے حکمرانوں کے سامنے کچھ کہو آپ کو آزادی کا پتہ چلے گا، اور یہ حکمران امریکہ کے سامنے کچھ کریں، آپ نے کون سی آزادی جو ہے اقوام متحدہ والوں نے لکھی ہے؟ کیا یہ آزادی ہے کہ فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور یہاں ہم ایک آواز تک نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ اتنے سارے ممالک، یہ آزادی ہے؟ آپ نے برما کے مسلمانوں کو شہید کرایا، آپ نے افریقہ کے مسلمانوں کو شہید کیا، آپ نے جو ہے فلسطین کے مسلمان، شام میں بشار الاسد خنزیر جیسے شخص نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا اور قیدوں میں ڈالا۔ آپ کی آزادی کہاں ہے؟ کوئی آزادی نہیں ہے۔ ہم آج بھی اس ذہنی غلامی میں ہیں جو اس وقت سے تھا۔ ہمیں صرف ایک ملک دیا گیا، ہمیں یہ ذہن نہیں دیا کہ ہم آزاد ہو سکتے ہیں، بس یہی ہے کہ سوچتے رہیں گے پوری زندگی۔ تو ہم بھرپور اس چیز کا احتجاج کرتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے، اور ان ظالموں نے کیا کیا، قرآن تک نہیں ہٹایا بلکہ قرآن کو بھی وہاں زمین میں دفن کر دیا۔ یہ ظالم حکمران جس نے یہ کیا ہے اور جس کے کہنے پہ کیا ہے، اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل کرے گا انشاءاللہ، اللہ ذلیل کرے گا، اور جو ان مسجدوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ کو شل کرے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی آزادی عطا فرمائے۔